الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب محترم عزیز بھائیوں اور بزرگوں، معزز ماؤں بہنوں، ہمارا دین اسلام ہے۔ اس دین کو اللہ رب العزت نے اتارا ہے اور یہ دین تمام نبیوں کا مشترکہ دین ہے۔ جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں سب کا دین اسلام تھا، اور اس دین کو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے، یہ اپنا لوگوں کا مقرر کردہ اور بنایا ہوا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے سورہ الشورى کے اندر اسی بات کا ذکر کیا ہے، شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا۔ اللہ رب العزت نے تمہارے لیے اس دین کو مقرر کیا ہے جس کا تقیدی حکم اللہ تعالیٰ نے نوح کو دیا تھا، والذی اوحینا الیک، اور اس کو جس کی وحی ہم نے تمہاری طرف کی ہے۔ تمہارے لیے وہ دین مقرر کیا ہے جو نوح کے لیے مقرر کیا تھا، جس کا حکم نوح کو دیا تھا، اور جس چیز کی وحی ہم نے تمہاری طرف کی ہے یہ ہماری وحی تمہارا دین ہے، اور
جس کا تقیدی حکم ہم نے ابراہیم کو اور موسیٰ کو اور عیسیٰ کو دیا تھا کہ تم دین کو قائم کرو اور اس میں جدا جدا نہ ہو، اختلاف مت کرو، مشرکوں پر وہ چیز بڑی گراں گزرتی ہے جس کی طرف آپ ان کو دعوت دیتے ہیں۔ اللہ جس کو چاہتا ہے اس کی طرف چن لیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے اس کو سیدھی راہ کی ہدایت دیتا ہے۔ اسی بات کا ذکر اللہ نے سورہ آل عمران میں کیا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اللہ رب العزت کے ہاں دین اسلام ہے۔ اور سورہ الانعام کے اندر اللہ رب العزت نے 18 انبیاء کا تذکرہ کیا، ان کی اولادوں کا، ان کے رشتہ داروں کا تذکرہ کیا، اور اس بات کا ذکر کیا کہ ان تمام کا دین عقیدہ توحید والا دین تھا۔ اور ان کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو مخاطب کر کے فرمایا، اولئک الذین ھدی اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی تھی، فبہداہ مقتدی، لہذا آپ ان کے طریقے کو اختیار کریں، اس کی اقتداء کریں۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا، کہہ دے اے نبی میں تم سے اس دین کی تبلیغ پر کسی اجرت کا سوال نہیں کرتا، ان ہوا الا ذکرا للعالمین، یہ جہان والوں کے لیے ایک نصیحت ہے۔ تو اس آیت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے اسی بات کا ذکر کیا ہے کہ مختلف انبیاء کا تذکرہ کر کے فرمایا ان لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا، ان کو ہدایت دی، اے نبی آپ ان کے طریقے کی پیروی کریں۔ اور صحیح بخاری وغیرہ میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا اولا بعیسی ابن مریم، میں تمام لوگوں سے بڑھ کر عیسیٰ بن مریم کے زیادہ قریب ہوں۔ انا اولا الناس بعیسی ابن مریم، میں تمام لوگوں میں سے عیسیٰ بن مریم کے زیادہ قریب ہوں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ والانبیاء اخوۃ لعلات، اور نبی سارے کے سارے آپس میں بھائی ہیں، مائیں ان کی مختلف ہیں، باپ سب کا ایک ہے، اصل سب کی ایک ہے، مائیں مختلف ہیں۔ مائیں مختلف ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بنیاد سب کی ایک ہے، بنیادی دعوت سب کی ایک ہے، بنیادی دین سب کا ایک ہے، ہاں طریقہ کار میں کچھ نہ کچھ فرق ہے، جس طرح کہ آگے اس کو میں واضح کروں گا کہ دین پر چلنے میں، شریعت کے احکامات میں کچھ نہ کچھ آگے فرق ہے، بنیاد سب کی ایک ہے۔ امہاتہم شتیٰ و دینہم واحد، ان کی مائیں مختلف ہیں، باپ سب کا ایک ہے، دین سب کا ایک ہے۔ اسی طرح جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آئے، آپ نے دیکھا کہ یہود 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا احق بموسیٰ منکم، میں تم میں سے سب سے بڑھ کر موسیٰ کے زیادہ قریب ہوں، موسیٰ میرا بھائی تھا۔ فصامہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وامر بصیامہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اس دن کا روزہ رکھا اور صحابہ کو بھی اس بات کا حکم دیا کہ وہ بھی 10 محرم کا روزہ رکھیں۔ تو 2 باتیں سب سے بنیادی ہیں، ایک تو شروع میں جو میں نے آیت پڑھی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان کی ہے، شرع لکم من الدین، اس دین کو مقرر کرنے والے ذات اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، یہ دین اللہ کا مقرر کرتا ہے، لوگوں کا بنایا ہوا نہیں ہے، اس کو اللہ نے مقرر کیا ہے۔ اور یہ دین تمام نبیوں کا مشترکہ ہے، سب نبیوں کی دعوت ایک ہی دعوت تھی،
سب کا دین اسلام تھا۔ اس کا تذکرہ قرآن مجید میں دیگر کئی اور جگہوں پر بھی آیا ہے۔ سورہ البینہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان کیا، وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ۔ پہلے نبیوں کا تذکرہ کر کے فرمایا کہ ان سب کو اس بات کا حکم دیا گیا تھا کہ وہ ایک اللہ کے لیے اپنی عبادت کو خالص کرتے ہوئے اللہ کی بندگی اور عبادت کریں، اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں، اور یہی مضبوط ملت کا دین ہے۔ گویا کہ پہلے نبیوں کی دعوت کے اندر اور ان کا دین بھی کیا تھا؟ صرف ایک اللہ کی عبادت، صرف ایک اللہ کی بندگی، شرک کی نفی۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ ہر امت کے اندر ایک نبی بھیجا تھا، اس کی دعوت کا بنیادی مقصد کیا تھا؟ ایک اللہ کی عبادت اور غیر اللہ کی عبادت کی نفی، صرف ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے یہی بات بیان کی کہ جتنے بھی نبی گزرے تھے سب کو اسی بات کا حکم دیا گیا تھا کہ وہ عبادت کو ایک اللہ کے لیے خاص کریں۔ ایسا نہیں کہ اللہ کی بھی عبادت ہو، اللہ سے بھی مانگا جائے، غیر اللہ سے بھی مانگا جائے، اللہ کے سامنے بھی جھکا جائے، غیر اللہ کے سامنے بھی جھکا جائے، اللہ کے لیے بھی نظر و نیاد ہو، غیر اللہ کے لیے بھی ہو، اللہ کو بھی غیبی طاقتوں کا مالک سمجھ کے اس کو پکارا جائے، ڈرا جائے، اور غیر اللہ کو بھی غیبی طاقتوں کا مالک سمجھ کے اس سے ڈرا جائے، اس کو پکارا جائے۔ نہیں، وہ اپنی عبادت کو صرف اور صرف ایک اللہ کے لیے خالص کریں۔ یہ تمام نبیوں کو اس بات کا حکم دیا گیا تھا۔ اس کے ساتھ فرمایا وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز، زکوٰۃ یہ پہلے نبیوں کے دین میں بھی تھا، پہلے نبیوں کے اندر بھی نماز تھی، پہلے نبیوں کے دین کے اندر بھی زکوٰۃ تھی، پہلے نبیوں کے دین کے اندر بھی ان کی شریعت میں بھی روزہ تھا۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں تم سے پہلی قوموں پر جس طرح فرض کیے گئے تھے، مطلب روزے پہلوں پر بھی فرض تھے۔ وما ارسلنا من قبلک من رسول الا یوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون، اور ہم نے آپ سے پہلے کوئی بھی رسول نہیں بھیجا مگر ہم نے اس کو اسی بات کا حکم دیا تھا، اسی بات کی وحی کی تھی کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، لہذا میری ہی عبادت کرو۔ آپ سے پہلے بھی جتنے نبی آئے تھے ان کی بھی دعوت یہی تھی، آپ کی دعوت بھی یہی تھی کہ صرف ایک اللہ کی عبادت ہے، صرف ایک اللہ کی بندگی ہے، ایک اللہ کے سامنے جھکنا ہے، ایک اللہ کو پکارنا ہے۔ یہ بنیادی دعوت سب نبیوں کی تھی۔ تو دیگر نبیوں کی جو دعوت تھی وہی دعوت اس نبی کی تھی۔ دیگر شریعتوں کے اندر نماز، روزہ، زکوٰۃ کا حکم تھا، اس شریعت میں بھی تھا۔ دیگر نبیوں کی مثالیں، ان کی امتوں کی مثالیں اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے لیے بھی بیان کی ہیں۔ صحیح بخاری میں ان کے تقویٰ کی، پرہیزگاری کی، اللہ سے ڈرنے کی بہت ساری مثالیں، بہت سارے واقعات موجود ہیں۔ ان کو ایک نمونے کے طور پر پیش کیا گیا ہے کہ فلاں امت کے اندر پہلی قوموں میں ایک بندہ تھا، وہ اس طرح اللہ سے ڈرنے والا تھا، اس کا اس طرح کا معاملہ تھا۔ اور یہی وجہ ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس معاملے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوئی نیا حکم نہیں دیا تھا، کسی معاملے میں اللہ تعالیٰ نے کوئی شریعت کے اندر نیا حکم نازل نہیں کیا، اس میں آپ اسی بات کے پابند تھے کہ جو حکم پہلے نبیوں کا تھا وہی حکم آپ کے لیے تھا۔ فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِي کا مطلب یہ ہے آپ ان کے طریقے کو اختیار کریں، ان کے راستے کو اختیار کریں۔ ہاں جہاں اللہ کوئی تبدیلی کر دے، نیا حکم نازل کر دے، وہ ٹھیک ہے، ورنہ باقی باتوں میں آپ کو اسی بات کا حکم تھا۔ اور بھی کئی ساری چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشترکہ بیان کی ہیں۔ فرمایا الفطرۃ خمس، فطرت 5 چیزیں ہیں۔ فطرت 5 چیزیں کا مطلب یہ ہے
کہ وہ چیزیں جو شروع سے چلی آ رہی ہیں ہر نبی کی شریعت میں تھیں، ہر نبی کے دین میں وہ باتیں تھیں، الختان والاستحداد، ختنہ کرنا، زیر ناب بالوں کی صفائی کرنا، و نطف الابط، بغلوں کے بالوں کو کھیڑنا، و تکلیف الاظفار، ناخنوں کو کاٹنا، و قص الشوارب، مونچھوں کو چھوٹا کرنا، اس طرح کی اور دیگر کئی ساری باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے بیان کی ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے ان مما ادرک الناس من کلام النبوۃ الاولی اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، پہلی نبوت کے کلام میں سے یہ بات بھی ہے، مطلب وہ بات، وہ تعلیمات جو پہلے نبیوں کی شریعت میں تھی، ان میں سے ایک بات یہ بھی ہے اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب آپ کے اندر حیا ختم ہو جائے تو جو مرضی کرو۔ حیا بندے کو بہت ساری غلط چیزوں سے روکتی ہے، ہمارے دین میں بھی ہے الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا ایک شعبہ ہے، ایک شاخ ہے، یہ ہمارے دین میں بھی ہے۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دین اللہ تعالیٰ کا ایک ہی ہے، اور اللہ رب العزت ہی اس دین کو نازل کرنے والے ہیں۔ ہاں، اقوام اور حالات کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے مختلف ادوار کے اندر مختلف نبیوں کی شریعت میں اس دین میں کچھ باتوں کو منسوخ کر دیا اور کچھ میں تبدیلی کر دی۔ ہر نبی کی شریعت میں ایسا ہوتا رہا، پہلے نبی کی شریعت میں ایک بات تھی، یا ایک ہی نبی کی شریعت میں بھی کئی دفعہ ایسا ہوتا رہا، جیسا کہ ہماری شریعت میں بہت ساری آپ کو ایسی مثالیں ملیں گی کہ پہلے حکم اور تھا، بعد میں حکم تبدیل کر کے اور کر دیا گیا۔ پہلے شراب منع نہیں تھی، بعد میں شراب کو حرام کر دیا گیا۔ پہلے قبلہ بیت المقدس تھا، پھر قبلہ کعبۃ اللہ کو بنا دیا گیا۔ ہماری شریعت میں بھی کئی ساری چیزیں ایسی ہیں، ایک ہی شریعت کے اندر ایک دفعہ حکم کچھ تھا، پھر حالات کا تقاضا، وقت کا تقاضا، اس کے تحت اللہ تعالیٰ نے حکم کو تبدیل کر دیا۔ تو پہلے نبیوں کی شریعتوں میں بھی ایسے ہی تھا، ہر نبی کی شریعت میں بھی ایسے ہوتا رہا۔ پھر ایک نبی جانے کے بعد دوسرا نبی آیا، دوسرا وقت آیا، دوسرا نبی آیا، دوسری قوم آئی، تو اس کے حساب سے کچھ تبدیلیاں کر دی گئیں، کچھ معاملات کو تبدیل کر دیا گیا۔ اسی طرح اقوام کے لحاظ سے بھی تبدیلی ہوتی تھی، کئی لوگوں پر کسی جرم کی وجہ سے بعض کا اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز سختی ان کے اوپر کر دی، بعض کو اللہ تعالیٰ نے اس میں سہولت دے دی۔ چربی بنی اسرائیل کے لیے حلال نہیں تھی، ہماری امت کے لیے حلال ہے۔ غنیمت پہلی قوموں کے لیے حلال نہیں تھی، ہماری امت کے لیے حلال ہے۔ فرمایا احلت لی الغنائم، میرے لیے غنیمت حلال ہے۔ پہلی قوموں کے لیے یہ تھا کہ نماز صرف اور صرف مخصوص جگہ پر پڑھنی ہے، جو عبادت خانہ ہے، ان کی مسجد ہے، وہاں نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اس شریعت میں حکم ہے جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، میرے لیے ساری کی ساری مسجد، اس کو پاک بنا دیا گیا ہے، پاک کرنے والا بنا دیا گیا ہے۔ مٹی پاک ہے، پانی نہیں ملتا، تیمم کر سکتے ہو، پاک کرنے والی بھی ہے، اور یہ پاک بھی ہے جہاں آپ کو نماز کا وقت ہو جائے، مسجد قریب نہیں، جہاں آپ چاہو نماز پڑھ سکتے ہو۔ پہلی امتوں میں ایسا نہیں تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے مختلف ادوار کے لحاظ سے تبدیلیاں کی ہیں۔ اسی طرح طریقہ کار بھی بدلتا رہا، اس کی حیت بھی تبدیل ہوتی رہی۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، اس کا نصاب پہلی شریعتوں میں اور تھا، ہماری شریعت میں اور ہے۔ نماز کی گنتی، اس کا طریقہ پہلی شریعتوں میں اور تھا، ہماری شریعتوں میں اس میں تھوڑی بہت تبدیلی کر دی گئی۔ یہ طریقوں میں تھوڑی بہت تبدیلی ہے، تعداد میں تبدیلی ہے، کوئی اوقات میں تبدیلی ہے، لیکن بنیادی چیز سب شریعتوں میں موجود ہے کہ نماز پڑھنی ہے، سب شریعتوں کا مشترکہ حکم ہے۔ یہ اس امت کے ساتھ خاص نہیں ہے، زکوٰۃ اس امت کے ساتھ خاص نہیں ہے، روزہ اس امت کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ بنیادی ساری چیزیں اللہ پر ایمان، اس کے رسولوں پر ایمان، آسمانی کتابوں پر ایمان، اچھی بری تقدیر پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، قیامت کے دن پر ایمان، یہ تمام شریعتوں کا مشترکہ حکم ہے۔ سب شریعتوں میں عقیدہ آخرت موجود تھا، سب شریعتوں میں آسمانی کتابوں پر ایمان لانا، رسولوں پر ایمان لانا مشترکہ چیز ہے۔ ہاں،
اللہ تعالیٰ نے وہ سلسلہ جو آدم علیہ السلام سے شروع کیا تھا وہ سلسلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر پورا ہو گیا۔ دین وہ تھا جو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے شروع کیا تھا، آدم علیہ السلام پر اللہ نے نازل کیا تھا، نوح پر بھی یہی دین تھا، ابراہیم کا، موسیٰ کا، عیسیٰ کا، سب کا دین ایک تھا، اور وہ دین دین اسلام تھا۔ اس میں حالات کے اعتبار سے، اقوام کے اعتبار سے کچھ نہ کچھ کوئی تبدیلیاں ہوتی رہیں، بالآخر وہ دین آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پورا ہوا۔ جس طرح کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، فرمایا کہ میری اور باقی نبیوں کی مثال اس طرح ہے جس طرح کسی بندے نے کوئی بڑی شاندار عمارت بنائی ہے، عمارت بالکل پوری ہے، مکمل ہے، اس میں ایک اینٹ کی جگہ باقی ہے۔ جو بھی بندہ آتا ہے اس عمارت کو دیکھتا ہے، بڑی تعریف کرتا ہے، بڑا خوش ہوتا ہے، کہتا ہے بڑی شاندار عمارت بنی ہے، کاش یہ اینٹ بھی لگ جاتی ہے نا تو یہ عمارت کیا ہی شاندار تھی۔ فرمایا کہ میں وہ نبوت کی آخری اینٹ ہوں، مجھ کو لگانے کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے وہ نبوت کی عمارت کو مکمل کر دیا، لہذا انا خاتم الانبیاء، اب میں آخری نبی ہوں، نبیوں کی مہر ہوں، میرے بعد لا نبی بعد، یا میرے بعد کوئی اور نبی نہیں آنا۔ اللہ تعالیٰ نے وہ آخری اینٹ مجھ کو بنا کر بھیجا ہے۔ اسی طرح یہ دین مختلف ادوار سے گزرتا رہا، تمام نبیوں پر اللہ تعالیٰ نے اسی دین اسلام کو نازل کیا، اس میں کچھ تبدیلیاں بھی کیں، کسی بات کو منسوخ بھی کیا، کوئی طریقہ کار بھی بدلا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اس دین کا آخری ایڈیشن قرآن کی شکل میں، آخری نبی کی شکل میں اس امت کو دیا۔ تبدیلیاں کرنے کے بعد اس نبوت کے اندر بھی، اس دین کے اندر بھی جو تبدیلی کی کسی جگہ پر ضرورت تھی، پہلے کچھ اور حکم تھا، بعد میں کچھ اور ہے، یہ کرنے کرانے کے بعد حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر دی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے وہ دین جو آدم علیہ السلام سے شروع کیا تھا، آدم کے بعد نوح، موسیٰ، عیسیٰ، ابراہیم، سب کے ہوتے ہوتے آپ تک پہنچا تھا، الیوم اکملت لکم دینکم، آج وہ میں نے اپنا دین مکمل کر دیا ہے۔ یہ مطلب ہے اس آیت کا، الیوم اکملت لکم دینکم کا مطلب یہ نہیں کہ وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ زندگی میں دین شروع ہوا تھا آج پورا ہو گیا، یہ نہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ دین جو آدم علیہ السلام سے شروع ہوا تھا، اس کے بعد نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ، عیسیٰ، دیگر نبی، یہ چند ایک خاص نبیوں کا اللہ نے ذکر کیا ہے، ورنہ سب نبیوں کا اس میں بات شامل ہے۔ وہ دین جو وہاں سے شروع ہوا تھا، الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے وہ دین مکمل کر دیا ہے، واتممت علیکم نعمتی، اور تمہارے لیے اپنی نعمت کو پورا کر دیا ہے، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور تمہارے لیے اپنا وہی دین اسلام اس کو پسند کیا ہے۔ اب یہ دین مکمل ہے، اب اس میں کسی اضافے کی، کوئی تبدیلی کی، کوئی کمی بیشی کی، کوئی نسخ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اب اس میں کوئی اپنی طرف سے کوئی چیز شامل کرے گا، وہ دین میں گمراہی ہوگی، بدعت ہوگی، ایک نیا کام ہوگا۔ کسی کو اللہ تعالیٰ نے اس میں کوئی اختیار نہیں دیا کہ اپنی طرف سے کوئی اس میں کوئی تبدیلی کر دے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بھی اس بات کا اختیار نہیں دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو کام کرتے تھے، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، اس دین کے متعلق اللہ کے رسول بھی جو بولتے تھے وہ اللہ کی وحی کے مطابق بولتے تھے، کیونکہ دین وہ ہے جو اللہ نے مقرر کیا ہے۔ ہاں، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کوئی بات فرمائی جہاں اصلاح کی ضرورت تھی، اللہ نے فوری وہاں پر اصلاح کر دی، اس طرح نہیں، اس طرح ہے۔ دین کے بارے میں ٹوٹل آپ وحی کے پابند تھے، دین کے بارے میں ٹوٹل وحی کے پابند تھے۔ ہم اپنے ذاتی معاملات میں یا دیگر چیزوں میں آپ قدر آزاد تھے، لیکن اس کے اوپر بھی وحی کا پیرا تھا۔ اگر کوئی نامناسب بات ہوتی اللہ فوری اصلاح کر دیتا۔ عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، آپ نے تیوری چڑھائی، ذرا ناگواری کا احساس کیا، محسوس کروائی بات، نہیں یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی آپ اس کو حرام اپنے اوپر کیوں کرتے ہو جس کو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا ہے؟ اللہ نے فوراً تنبیہ کر دی۔ آپ نے بدر کے قیدیوں سے ان کو قتل کرنے کی بجائے فدیہ لینا یہ مناسب سمجھا، اللہ نے فوری تنبیہ کر دی۔ تو اس کے اوپر بھی ٹوٹل وحی کا پیرا تھا۔
شریعت کے معاملات میں آپ پر ٹوٹل اللہ تعالیٰ کی وحی کے پابند تھے. کسی نے مسئلہ پوچھا زندگی میں اللہ کے رسول حج کتنی دفعہ فرض ہے، ہر سال فرض ہے یا ایک ہی دفعہ فرض ہے؟ آپ خاموش ہو گئے. انتظار کیا، جبریل آئے، بتایا کہ ایک دفعہ فرض ہے. کسی نے پوچھا اللہ کے رسول حج کے اندر محرم بندہ احرام کی حالت میں کون کون سی اس کے اوپر پابندیاں ہیں؟ آپ نے سر جھکا لیا، فرشتہ آیا، اللہ نے وحی نازل کی، آپ نے بولا کہاں ہے وہ سوال کرنے والا؟ اس کو بلا کر اس کے سوال کا جواب دیا. شریعت کے معاملے میں اگر کوئی بات پہلے سے آپ کو اس کا علم نہیں ہوتا تھا، آپ خاموشی اختیار کرتے، جبریل آتے بتاتے، پھر آپ لوگوں کو بتاتے. تو یہ دین اللہ تعالیٰ کا نازل کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا ہی مقرر کرتا ہے. اس میں کسی اور کوئی اختیار نہیں ہے. کوئی اپنی طرف سے کوئی دین میں اضافہ کر دے، کوئی کمی کر دے، کسی کام کو اچھا سمجھ کے کرنا شروع کر دے، کوئی اپنی طرف سے کسی کام کو نیکی کہنا شروع کر دے، کسی اپنی طرف سے کسی کام کو گناہ کہنا شروع کر دے، اس میں کسی کو اللہ نے اختیار نہیں دیا. اللہ نے مہر لگا دی، وہ دین جو میں نے شروع کیا تھا اس کو آج میں نے مکمل کر دیا ہے. جس دین کو اللہ نے مکمل کر دیا وہ امتی کو اختیار نہیں، کسی صحابی کو اختیار نہیں تھا، کسی صحابی کو اختیار نہیں تھا. اللہ کے رسول کے ساتھی تھے، کسی کو اختیار نہیں تھا کہ اس میں اپنی طرف سے کوئی اضافہ کر دے، کوئی تبدیلی کر دے. کوئی مسئلہ پیش آتا، ایک طرف حدیث رسول آتی، اگر کوئی بندہ اس کے جواب میں کسی صحابی کی بات، اس کا کوئی عمل پیش کرتا، دوسری طرف حدیث رسول ہوتی، صحابہ ناراض ہو جاتے. ابن عمر کے سامنے رضی اللہ عنہ کے سامنے کسی نے یہی مسئلہ پوچھا تھا کہ حج تمتع کر سکتے ہیں، ایک ہی سفر میں بندہ جائے، حج بھی کر لے، عمرہ بھی کر لے، ایسا کر سکتے ہیں؟ کیا کر سکتے ہیں؟ کہا عمر فاروق رضی اللہ عنہ تو وہ اپنا ان کا ایک اجتہاد تھا، انہوں نے اس بات سے مسئلہ یہ سمجھا. اجتہادی غلطی ہونا اور بات ہے، اجتہادی غلطی ہو جانا، کسی حدیث کو سمجھنے میں مسئلہ بن جانا، اس سے بندہ کوئی بات سمجھے، کسی نے اس طرح بات سمجھ لی ہے، کسی نے اس طرح سمجھ لی ہے، اس میں گنجائش ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عصر کی نماز بنو قریظہ میں سب نے پڑھنی ہے جا کر. بعض صحابہ نے اس کا مطلب یہ سمجھا کہ عصر کی نماز بنو قریظہ میں پڑھنی ہے کا مطلب یہ ہے کہ وہیں پڑھنی ہے، عصر کا ٹائم ہو گیا، وقت گزر گیا، مغرب کا وقت ہو گیا. بعض صحابہ نے عصر کی نماز سورج غروب ہونے کے بعد جا کر بنو قریظہ کے اندر پڑھی، خندق کے بعد جب بنو قریظہ کا محاصرہ کیا گیا تھا. بعض صحابہ نے آپ کی اس بات کا مطلب یہ سمجھا کہ آپ کا مقصد یہ ہے کہ جلدی نکلو، کوئی تاخیر نہ کرے، فوراً نکلو. انہوں نے سمجھا کہ آپ کا مقصد یہ تھا کہ جلدی نکلو بھی یہاں سے، کوئی یہاں پر رکے نہ مدینہ کے اندر. انہوں نے آپ کی بات کا یہ مطلب سمجھا اور درمیان میں راستے میں عصر کی نماز کا وقت ہو گیا، انہوں نے راستے میں پڑھ لی. اب بات ایک تھی، سمجھنے والے دو طرح کے لوگ تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مسئلہ رکھا گیا، آپ نے دونوں میں سے کسی کو کچھ نہیں کہا، کیونکہ یہاں پر جو فرق آیا تھا وہ اجتہاد کی وجہ سے تھا، بات کو سمجھنے کی وجہ سے تھا. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے ایک بات کا مطلب کسی کو کچھ سمجھ آتا ہے، دوسرے کو کوئی اور سمجھ آ جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں اجتہادی اختلاف. اس میں گنجائش ہوتی ہے، اس میں گنجائش ہوتی ہے. لیکن یہ بات کہ ایک طرف اللہ کے رسول کی بات آ جائے، ایک طرف میری اپنی بات ہو، میرے امام کی بات ہو، میرے مفتی کی بات ہو، میرے بڑے کی بات ہو، میں کسی امام کا قول پیش کروں، کسی صحابی کا قول پیش کروں، یہ ایسا قطعاً جائز نہیں. جب وہاں صریح اللہ کے رسول کی بات آ جائے. ابن عمر سے کہا حج تمتع کر سکتے ہیں؟ کہا جی کر سکتے ہیں. کہا تمہارا باپ تو کہتا نہیں کر سکتے. ایک ہی سفر میں بندہ جائے، صرف حج کر کے آئے، ایک ہی سفر میں جائے، عمرہ کر کے آئے. عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے سامنے اپنا ایک اجتہاد تھا. کہا اللہ کے رسول پر دین نازل ہوا ہے یا میرے والد محترم پر نازل ہوا ہے؟ دین وہ ہے جو اللہ کے رسول پر نازل ہوا ہے، اللہ کے رسول نے کیا تھا، ہم نے ان کے ساتھ کیا تھا، حج تمتع کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. صحابہ اس بات پہ ناراض ہوتے تھے کہ ایک طرف اللہ کے رسول کی بات آ جائے، اللہ کی بات آ جائے، اس کے مقابلے میں کوئی بندہ کسی صحابی کا قول بھی پیش کرے تو وہ دین نہیں ہے. چاہے جائے کسی امتی کا عمل پیش کر دے، کسی امام کا فتویٰ پیش کر دے، کوئی اپنی بات پیش کر دے، اپنی جو چیز اس کو اچھی بری لگتی ہے اس کو پیش کر دے، یہ قطعاً جائز نہیں، یہ دین نہیں. اللہ اکبر. من عمل عملا لیس علیہ امر فہو رد. مہر لگا دی. صحیح بخاری میں حدیث ہے، جو شخص بھی ایسا عمل کرے گا جو ہم سے ثابت نہیں ہوگا. ہم سے ثابت ہونے کے 3 طریقے ہیں. ہم نے خود کیا ہو، اللہ کے رسول نے خود کیا ہو،
کرنے کا حکم دیا ہو، آپ کے سامنے کسی نے کیا ہو، آپ نے خاموشی اختیار کی ہو، اس کو پسند کیا ہو۔ ان 3 طریقوں سے عمل ثابت ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول نے کیا، کرنے کا حکم دے دیا، اپنی زبان کے ساتھ اس کا فرمایا، یا آپ کے سامنے کیا، آپ نے اس کو پسند کیا۔ فرمایا جو بندہ ان 3 طریقوں سے ہٹ کر اپنی طرف سے کوئی عمل کرے گا جو ہم نے کیا نہیں، کرنے کا فرمایا نہیں، ہم نے اس کو پسند نہیں کیا، اپنی طرف سے کوئی نئی بات شامل کرے گا دین میں، فَهُوَ رَدٌ، وہ رد ہوگا، مردود ہوگا اللہ کی بارگاہ میں۔ وہ چاہے عمل کتنا خوبصورت ہو، دکھنے میں کتنا اچھا دکھائی دے، ظاہری طور پر بڑا شاندار ہو، اس میں محبت کا اظہار ہو، پیارے رسول کے ساتھ اس میں محبت کا اس کا بیان ہو، جتنا مرضی اچھا لگے دیکھنے میں، چاہے وہ کتنا خوبصورت لگے، فَهُوَ رَدٌ، وہ اللہ کی بارگاہ میں مردود ہے۔ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، ایمان والوں کو مخاطب کر کے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو یہ اللہ اس کے رسول سے آگے مت بڑھو۔ دین وہ ہے جو اللہ نے اپنے نبی پر نازل کیا ہے، جو اللہ کے رسول بیان کرتے ہیں، اللہ بیان کرتے ہیں، یہ دین ہے۔ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اس کے رسول سے آگے مت بڑھنا۔ اپنے ہر خطبہ میں یہی پڑھا کرتے تھے، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، سب سے بہترین بات اللہ کی بات ہے کتاب اللہ، خیر الحدیث کتاب اللہ، سب سے اچھی بات کتاب اللہ ہے، وخیر الہدی ہدی محمد، اور سب سے بہترین طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ 2 ہی باتیں ہیں، سب سے اچھی بات اللہ کی بات، سب سے اچھا طریقہ اللہ کے رسول کا طریقہ۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها، سب سے برے کام وہ ہے جو نئے دین میں شامل کیے جائیں، جس کو دین میں اضافہ کیا جائے، کوئی کام گڑھ کے اس میں شامل کر دیا جائے۔ شر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ، اور وہ کام جو دین میں نیا شامل کردہ ہوگا، دین میں کسی کام کا اضافہ کر دیا گیا، وہ سب سے برا کام ہے۔ وکل بدعۃ ضلالہ، فرمایا ایسا کام بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اس کو اچھی بری کے ساتھ تقسیم نہیں کر سکتے، یہ بدعت حسنہ ہے، یہ سیئہ ہے۔ دین کے اندر جو بھی نیا کام ایجاد کریں گے وہ بدعت، یہ وکل بدعۃ ضلالہ، فرمایا ہر وہ کام جس کو دین میں نیا شامل کرو گے وہ بدعت ہے، اور وہ ہر بدعت وہ گمراہی ہے۔ لہذا محترم بھائیوں اور بزرگوں، ساری بات کا خلاصہ یہ ہے، یہ دین ہمارا آپ کا بندوں کا بنایا ہوا نہیں ہے، یہ دین اللہ کا بنایا ہوا ہے، اور یہ دین وہ دین ہے جو اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں کے لیے مقرر کیا ہے۔ اس کو اللہ نے خود بنایا ہے، جس کو ہم دین اسلام کہتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا نازل کرتا ہے۔ تمام نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے یہی دین دیا تھا۔ ہاں، مختلف حالات کے اعتبار سے، اقوام کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے اس میں کچھ تبدیلیاں بھی کی ہیں، اور تبدیلیاں کرنے کے بعد اس کا آخری ایڈیشن، اس کا اختتام اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پر کیا ہے، اور اس پر آ کر اللہ تعالیٰ نے اس دین کو مکمل کر دیا ہے۔ اب اس میں نہ کسی اضافے کی گنجائش ہے، نہ اس میں کوئی کمی کی جا سکتی ہے۔ جو ایسا کرے گا وہ کام اس کا مردود ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا، چاہے وہ جتنا مرضی خوبصورت نظر آئے، کتنا مرضی اس کو وہ اچھا کہہ لیں، وہ دین نہیں بن سکتا، بلکہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھ رہا ہے۔ وہ کام جو اللہ نے نہیں فرمایا، اللہ کے رسول نے کر کے نہیں بتایا، وہ اللہ اس کے رسول سے آگے بڑھ رہا ہے، چاہے وہ خوشی کے نام پر ہو، غمی کے نام پر ہو۔ غم کے موقعوں پر بھی لوگ دین سے باہر نکل جاتے ہیں، اکثر و بیشتر انہیں اللہ یاد نہیں رہتا، دین یاد نہیں رہتا۔ غم کے موقع پر بھی لوگ بہت ساری بدعات، خرافات کا ارتکاب کرتے ہیں۔ خوشی جس کو سمجھتے ہیں اس موقع پر بھی لوگ بہت ساری بدعات اور خرافات کا اہتمام کرتے ہیں۔ جس طرح یہ ربیع الاول کا مہینہ آپ کے سامنے ہے، یہ ہر سال ہم اس کو بیان کرتے ہیں۔ اس میں لوگوں نے اپنی طرف سے دین بنا کر پھر اس کے اوپر لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے فضول قسم کی مثالیں دی جاتی ہیں جو اہل علم بالکل بیان ہی نہیں کرتے ہیں۔ ایسی فضول مثالیں، جو پنکھے کی مثال، ہوائی جہاز کی مثال، گاڑیوں کی مثال، یہ جو ہم وسائل استعمال کرتے ہیں، ان کی مثالیں دے کر لوگوں کو مطمئن کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ دیکھیں یہ چیز بھی اللہ کے رسول کے زمانے میں نہیں تھی۔ آپ کہتے ہیں دین وہ ہے جو اللہ کے رسول نے دیا ہے، اس سے آگے بڑھو گے وہ بدعت ہے، گمراہی ہے، گمراہی کا نتیجہ جہنم کی آگ ہوتا ہے، لہذا اس سے بچو۔ وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول کے زمانے میں پنکھے نہیں تھے، اسپیکر نہیں تھا، اور اللہ کے رسول کے زمانے میں یہ ہوائی جہاز، بسیں نہیں تھی، یہ ساری چیز بھی تو بدعت ہے۔
بھئی یہ دین نہیں ہے. کوئی کا بندہ بھی ایسا نہیں ہے میرے علم کے مطابق، کوئی بندہ تھوڑا سا بھی عقل شعور رکھنے والا گاڑی پر سفر دین سمجھ کے نہیں کرتا. دین ہے جس کو ہم شریعت کے اندر عبادت سمجھ کے نیکی سمجھ کے کریں گے، وہ دین ہے. جو شریعت کے اندر ایک نئی بات شامل کریں گے، یہ شریعت نہیں ہے. یہ پنکھوں کا استعمال، وسائل کا استعمال، وہ تو اللہ نے اجازت دی ہے، اس کی دلیل بھی خیر قرآن میں موجود ہے. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، یہ سارا کچھ اللہ نے زمین میں پیدا کیا. اللہ نے کہا یہ تمہارے لیے استعمال کرو، یہ اللہ نے ہمارے لیے پیدا کیا. قرآن میں اس کی بھی دلیل موجود ہے. اور یہ دین بھی نہیں ہے. کوئی پنکھوں کا استعمال، سپیکر کا استعمال، دیگر چیزوں کا استعمال دین سمجھ کے نہیں کرتا. دین وہ ہے جس کو ہم عبادت سمجھ کے نیکی سمجھ کے کریں. ربیع الاول کے مہینے میں میلاد کا اہتمام کرنے والے دین سمجھ کے یہ کام کرتے ہیں، نیکی سمجھ کے اس کام کو کیا جاتا ہے. نماز سے پہلے کوئی درود پڑھتا ہے، وہ اس کو نیکی سمجھ کے کرتا ہے. اس طرح دیگر بہت سارے کام جو ہم کول ساتے چلیس میں یہ غم کے موقع پر کرتے ہیں، سینہ کوبی کرتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، یہ ساری باتیں وہ لوگ اس کو دین سمجھ کے کرتے ہیں. تو دین کے اندر جو بات اضافہ ہوگا وہ گمراہی ہوگی، اور ہر گمراہی کا نتیجہ جہنم کی آگ ہوتا ہے. لہذا ہمیں اپنے وہ دین جو اللہ کا نازل کردہ دین ہے، جو تمام نبیوں کا دین ہے، جس کو دین اسلام کہتے ہیں، اس کو سمجھنے کی بھی ضرورت ہے، اس پر عمل کی بھی ضرورت ہے، اور اس بات کی بھی ضرورت ہے کہ ہم یہ بات سمجھیں کہ دین بس وہ ہے جو اللہ اس کے رسول کی بات ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز دین نہیں ہے. لہذا اسی پر اکتفا ہو، اسی پر بس ہو، اس سے آگے نہ بڑھا جائے. اللہ سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے.